بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب ڈاکٹر طارق شیرازی صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع مانسہرہ، مولانا نور الحق حقانی صاحب قیم ضلع، نائب امراء جماعت، ذمہ داران جماعت یا یوتھ کے ہمارے ساتھی اور انتہائی محترم میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافی حضرات، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مختصر نوٹس پر اور مختصر دعوت پر تشریف لائے۔ جیسے کہ مولانا نور الحق صاحب نے بتایا کہ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر جناب انجینئر حافظ نعیم الرحمن صاحب نے 12 جولائی سے، جو جمعہ کا دن ہے، پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں حق دو عوام تحریک کے نام سے ایک دھرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پوری جماعت اسلامی کی ٹیم نے اور جماعت اسلامی کے نظم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو عنوان اور ٹائٹل ہے، اس سے یہ میسج ہم دے رہے ہیں کہ یہ دھرنا اور یہ ساری سٹرگل یہ کسی خاص طبقے کے مفادات کے لیے نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں بھی اس ملک میں ہیں، جو صحیح بات تو یہ ہے کہ عوام کے حق کے لیے کھڑے ہونے کا فیصلہ انہوں نے نہیں کیا۔ اپنے اپنے ان کے کچھ ایجنڈیز ہیں اور اس کے حوالے سے لوگ لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تو یہ نہ جماعت اسلامی کے اپنے کارکنان اور اپنے افراد کے کچھ مفادات کے لیے ہے، نہ بحیثیت پارٹی ہماری پارٹی کا کوئی ایسا ذاتی اور پرسنل کچھ ایشوز ہیں، کچھ مسائل ہیں جن کے لیے ہم نکلے ہیں، بلکہ ہم خالصتاً عوام کے حقوق کے لیے اس دھرنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور یہ 12 جولائی سے شروع ہوگا۔ ہمارے کے پی کے عوام کے لیے ہم نے 13 جولائی کی تاریخ دی ہے۔ مانسہرہ ضلع بھی دیگر کے پی کے اضلاع کی طرح 13 جولائی کو انشاءاللہ اس دھرنے میں ان کی شرکت ہوگی، اور مختلف اضلاع میں جو ہم نے جائزہ لیا ہے تو بہت بڑا جوش و خروش ہے اور بہت بڑی تیاری ہے۔ اور پہلی مرتبہ ہمارے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاں یہ بات کرتے ہیں تو عوام کی طرف سے ایک پذیرائی کا ماحول ہم محسوس کر رہے ہیں۔ یہ حق دو عوام تحریک کا ایک آغاز ہے، اور اس میں جو مسائل ہیں وہ مسائل مہنگائی اور بدعنوانی اور بدامنی تو ہے ہی۔ بدامنی کے ریسنٹ واقعات کل پرسوں مردان میں واقعہ ہوا، جہاں سے میرا تعلق ہے، ہمارا شہر ہے۔ اس سے کچھ دن پہلے باجوڑ میں ہوا۔ لیکن یہ جو خصوصاً یہ جو بجلی کا ٹیرف بڑھا ہے اور 1 جولائی سے اس میں جو مزید اضافہ ہوا ہے، اس نے تو عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ اور یہ غریب طبقہ نہیں، متوسط طبقہ بھی نہیں، بلکہ اس سے کچھ اوپر وہ لوگ جن کی ماہانہ تنخواہ 3-4 لاکھ روپیہ تک بھی ہے، وہ بھی پریشان ہے۔ وہ بھی اب اس قابل نہیں ہے کہ اپنے اخراجات برداشت کر سکے، اور جو پھر تنخواہ دار طبقہ ہے اور متوسط اور غریب طبقہ، وہ تو لٹرلی آج کل اگر آپ دیکھیں تو اپنے گھر کے زیورات بیچنے پر مجبور ہیں۔ اپنا بل ادا کرنے کے لیے وہ جاتے ہیں، زیور بیچتے ہیں اور گھر کا سامان بیچتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر جماعت اسلامی نہیں اٹھے گی تو باقی لوگ نہیں اٹھ رہے ہیں اس مسئلے کے لیے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر پارٹیاں بھی ہیں، حکمران پارٹیاں بھی ہیں اور پارٹیوں کے مجموعے بھی ہیں، لیکن جماعت اسلامی اس معاملے میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس پورے کھیل کا اور یہ جو لگا ہوا ہے سلسلہ، اس کا تماشا ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس کا ایک آغاز ہوگا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو بجٹ پاس ہوا ہے، اس کے بارے میں وزیر اعظم پاکستان نے اعتراف کیا ہے کہ یہ IMF کے کہنے پہ بنا ہے۔ جب خود وہ اعتراف کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ IMF کی ڈکٹیشن ہے، IMF کی مجبوریاں ہیں ہماری، اور پھر یہ جو ابھی ریسنٹ اضافے
ہو رہے ہیں اور ٹیکسز میں یا بجلی کے ٹیرف میں یا گیس یا پیٹرولیم، تو سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی ٹیم جو آ رہی ہے اور ان کی ایک اور نشست اور ان کا ایک اور سیشن جو ہو رہا ہے ہمارے یہاں پہ فائنانس منسٹرز کے ساتھ، اس میں امکان اس بات کا ہے کہ وہ مزید ان اقدامات کا مطالبہ کرے جو یہ لوگ ان کے ساتھ مان چکے ہیں، جن اقدامات پر یہ ایگری کر چکے ہیں، اور اس سے ایک اور بہت بڑا طوفان اس میں اضافہ ہوگا، اس مہنگائی اور اس معاشی بدحالی کے طوفان میں۔ آپ نے بجٹ میں یہ دیکھا کہ 52% سے زیادہ ہمارے اس پورے بجٹ کا حصہ وہ سود کی ادائیگی میں جا رہا ہے۔ تو جب آپ کے بجٹ اور معیشت کا آدھے سے زیادہ حصہ سود کی ادائیگی میں جا رہا ہے، اور آپ کا جو ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں اور ترقیاتی پروگرام ہے اس کے لیے صرف تقریباً 8% ہے پورے بجٹ کا، تو آپ اسے اندازہ کریں۔ 11% ہماری دفاع کے لیے ہے، اور دفاع کے لیے ہونا چاہیے خالصتاً جو دفاع ہے، جو ڈیفنس ہے، جو ہماری ضرورت ہے، خالصتاً ڈیفنس، اس کا حصہ یہ قوم اپنا پیٹ کاٹ کر وہ حصہ دے گی۔ لیکن 52% سے زیادہ سود میں، ترقیاتی بجٹ میں 8%، ٹوٹل باقی جو گرانٹس وغیرہ یہ سب ملا کے یہ تقریباً 9% سمتنگ ہے۔ یہ ہمارے بجٹ کا اور ہمارے معیشت کی حالت ہے۔ اور تقریباً یہ پچھلے 2 سال میں جو ابھی یہ دبئی پراپرٹیز کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے، جس پر بالکل خاموشی ہے، کوئی منی ٹریل کسی سے نہیں مانگ رہا، کوئی کمیٹی اس پہ نہیں بن رہی، 1250 ارب ڈالر، یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ یہ تقریباً 3000 ارب روپیہ سے زیادہ اگر آپ کنورٹ کریں گے روپیز میں، یہ مور دین 3000 بلین روپیز بنتی ہے۔ یہ پراپرٹی ہمارے دبئی میں ہمارے لوگوں نے، جن میں پولیٹیشنز کے نام ہے باقاعدہ، جن میں عدلیہ کے کچھ لوگوں کے نام ہیں، جن میں جرنیلوں کے نام ہیں، الحمدللہ اگر اس میں نام نہیں ہے تو جماعت اسلامی کے کسی لیڈرشپ کا نام نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں کون پوچھے گا؟ کوئی کمیٹی، نہ عدلیہ اس پر آواز اٹھا رہی ہے، نہ کسی اور طرف سے آواز اٹھ رہی ہے۔ عوام کے مسائل کے لیے تو آواز ہے ہی نہیں، آوازیں کسی اور مقصد کے لیے اٹھ رہی ہے۔ اسی طرح یہ جو گندم کا سکینڈل تھا، جو بالکل خاموشی ہے اس پر، کوئی نہیں پوچھ رہا کہ ٹھیک ہے سابقہ دور تھا، اس نگران دور میں $1 بلین کا جو گندم امپورٹ ہوا ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جو گوداموں میں خراب ہوا ہے، اور جو پروڈکشن ہوئی ہے، اور جو زمیندار کے پاس گندم ہے وہ کوئی ان سے خرید نہیں رہا۔ یہ ساری چیزیں انڈر دا کارپٹ جا رہی ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا ان چیزوں کے بارے میں۔ تو یہ ایشوز ہے مہنگائی، اسی طریقے سے گیس اور پیٹرولیم اور بجلی کے بلوں میں ظالمانہ اضافہ، بدامنی، اسی طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، تعلیم کی صورتحال، تقریباً 2 کروڑ کے قریب کہہ لے، 1,72,00,000 یہ بچے آؤٹ آف سکول ہیں۔ ایجوکیشن سیکٹر اٹھا لے وہاں بھی مسئلے، اکانومی اور انرجی کا اٹھا لے وہاں بھی مسئلے، پورے ایک مسائل کا ایک آماجگاہ یہ ملک بنا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہ آواز کسی اور مقصد کے لیے ہے۔ اس لیے ہم نے آج یہاں مانسہرہ کی جو قیادت آپ کے سامنے ہے، ان کے ساتھ صوبائی نظم بھی اور مرکزی نظم بھی رابطے میں ہیں، ان کی بھی بھرپور تیاریاں ہیں۔ ہر ضلع میں مختلف مقامات پہ کیمپس لگانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ یہاں بھی یقیناً ایک ہوگا اس کے لیے ماحول کہ بڑے بڑے جو پوائنٹس ہیں اس پر اس دھرنے سے پہلے کیمپس لگائے جائے، اویئرنیس کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، اور اس طریقے سے ہر ہیڈ کوارٹر پر پریس کانفرنسز کا اہتمام ہے۔ ہر زون پہ اور ہر مقامات جماعت اسلامی ایک ویل آرگنائز تنظیم ہے، نیچے تک ایک مضبوط تنظیم کا نام ہے۔ تو وہاں پر ایک بھرپور تیاری کے ساتھ مانسہرہ سے بھی عوام اس دھرنے میں شرکت کریں گے۔ میری درخواست ہے پورے پاکستانی عوام کے ساتھ ساتھ خصوصاً صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام سے، آپ کے میڈیا کے توسط سے، میڈیا کے ذریعے، اور پھر جہاں میں کھڑا ہوں مانسہرہ ضلع میں، خصوصاً مانسہرہ ضلع کے عوام سے، نوجوانوں سے، طلباء سے، ہر طبقے کے لوگوں سے، وکلاء سے، اساتذہ سے، ہر ایک طبقہ متاثر ہے کہ یہ اگر ہم دیکھیں گے اپنے گھر میں، اور گھر میں بیٹھ کے یا حجروں میں یا بیٹھکوں میں دیکھ کے کچھ مذمتی الفاظ کہیں گے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ لگائیں گے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔
ہوگا اس طرح کہ آپ نکلے اپنے حق کے لیے اور وہاں پر کھڑے ہو جائے پرامن اور پیسفل طریقے سے. یہ دھرنا جو ہے اس میں ہم افراتفری پھیلانے کے لیے نہیں جا رہے. جماعت اسلامی ایک پرامن جماعت ہے، ہم وہاں پر توڑ پھوڑ کے لیے نہیں جا رہے. ہم اس پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے ہیں اور اس کی حیثیت ایک مسجد کی حیثیت کی طرح ہم لیتے ہیں. اس کی دفاع اور اس کے ایک ایک ایسٹ کا تحفظ یہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. تو ہم کسی ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں جا رہے. ہم اپنا ایک آئینی اور جمہوری حق ادا کرنے کے لیے، ایک رائٹ ہے ہمارا، ڈیموکریٹک رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہر ایک کا کہ وہ اٹھ کے پیسفل طریقے سے کھڑا ہو جائے. ہم نے وہاں ہماری قیادت نے ایک جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو لوکل انتظامیہ ہے ان کو ہم قانونی جماعت ہے، قانون پر یقین رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا رابطہ بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم جائیں گے اور وہاں پر جو مقام متعین ہوگا وہاں بیٹھیں گے. اگر کسی نے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ ذمہ داری پھر ان کی ہوگی. ہم پیچھے ہٹنے والی جماعت کا نام یہ نہیں ہے. جماعت اسلامی جب فیصلہ کرتی ہے تو وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. لیکن میرے بھائیو دوستو، آپ کے ذریعے میں پاکستانی عوام سے، اس صوبے کے عوام سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ نکلیں گے نہیں، جماعت کے کارکنان تو نکلیں گے، جماعت کے ساتھی تو نکلیں گے، لیکن یہ مسئلہ تو آپ کا ہے، یہ تو عوام کا ہے. اس کا نام ہی رکھا ہے حق دو عوام. اگر نکلیں گے نہیں بڑی تعداد میں اپنے حق کے لیے، کسی اور کے حق کے لیے نہیں، ہمارا کوئی اور ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. بعض لوگوں کے اور مسائل ہوتے ہیں جن کو حل کرنے کے لیے کچھ بات چیت چلتی ہے یا کچھ پریشر ڈیولپ کرتے ہیں. وہ چیز جب حل ہو جاتی ہے تو وہ پورا مہم جو ہے، پوری تحریک ختم ہو جاتی ہے. ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے سوائے عوام کے ایجنڈے کے. تو مجھے یہ امید ہے میری، اور آج میں یہاں پر اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ اپیل بھی کروں گا کہ آپ انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی کے اس کال پر لبیک کہتے ہوئے، اسی طرح آئین اور قانون کی عملداری کے لیے بھی یہ سارا ایجنڈا ہمارا ایجنڈا ہے. اور اس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر نہ ہو تو آپ کی معاشی سٹیبلٹی بھی نہیں آ سکتی. اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے جماعت اسلامی کا واضح نقطہ نظر ہے، جو میں دوبارہ، جو ہماری قیادت نے ریپیٹ کیا ہے، دوبارہ آپ کے ذریعے دوبارہ میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ فارم 45 کے ذریعے جن لوگوں پر عوام نے اعتماد کیا ہے ان کو پاور آف ٹرانسفر آف پاور کر دو، ان کا مینڈیٹ تسلیم کر دو. جو بھی ہے وہ پارٹی ہماری پارٹی نہیں ہوگی، کوئی اور پارٹی بھی ہوگی. لیکن ہم دوبارہ انتخابات کا مطالبہ بھی نہیں کرتے کہ دوبارہ ایک ایکسرسائز شروع ہو جائے، اور ایک ایسی ایکسرسائز شروع ہو جائے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں پھر کچھ اور چیزیں سامنے آئیں گی، پھر کچھ اور معاملات ہوں گے. سیدھا سادہ معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس ملک کے بجٹ کا اور اس ملک کے خزانے کا ایک پیسہ خرچ کیا ہے اس الیکشن پر. ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوئی ہے. فارم 45 موجود ہے، اس کے مطابق آپ پاور جو ہے وہ ٹرانسفر کر دے. اگر اس نئی حکومت نے ڈیلیور کر لیا، لوگ آئندہ بھی ان پر اعتماد کریں گے. اگر ڈیلیور نہیں کر دیا تو ڈیموکریٹک پروسیس سے لوگ ان کو ریجیکٹ کر دیں گے. معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر نہیں آ سکتا. سیاسی استحکام کے لیے یہ طریقے نہیں ہے کہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ بڑے باخبر لوگ ہیں، لیکن جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس پورے سسٹم اور دھاندلی کے خلاف ہیں، اس بات کرنے والے کے پیچھے ان کا وہ ممبر پارلیمنٹ بیٹھا ہوتا ہے جو خود فارم 47 پر آیا ہوتا ہے. تو وہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ یا کوئی دوسرا جو ہے وہ شخص بات کرتا ہے کہ بھئی ہم پورے دھاندلی کے خلاف ہے اور ہم نکلتے ہیں عوام کے حقوق کے لیے، لیکن اس کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ فارم 45 کے ہیں. انجینئر حافظ نعیم الرحمان کو یہ حق پہنچتا ہے جن کو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ڈکلیئر کر کے، اناؤنس کر کے فارم 47 پر دے دی انہوں نے. لیکن انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو فارم 45 ہے اس کے مطابق یہ سیٹ میری نہیں ہے، یہ سیٹ کسی اور کی ہے. اس نے وہ سیٹ چھوڑ دی. جماعت اسلامی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس دھاندلی کے خلاف بھی آواز اٹھائے اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے بھی آواز اٹھائے. اس طرح یہ جو اشرافیہ ہے، آپ نے ابھی دیکھا ریسنٹلی کہ ان کے مراعات میں 200% اضافہ ہوا ہے. اگر کسی کو فکر ہے قوم کی اور قوم کے لیے آواز اٹھانے اور آواز بلند کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو جن اسمبلیوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ریسنٹلی آپ وہاں سے وزراء اور ممبران اسمبلی کے مراعات میں 200% اضافہ کرتے ہیں،
یا کسی اور اسمبلی میں 300% اضافہ کرتے ہیں، تو عوام کے صف میں کھڑی ہونے والی قیادت جماعت اسلامی پاکستان ہے، جو کبھی بھی اس مراعات یافتہ طبقے کے مراعات میں اس سخت دور میں اضافے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ عوام کے ساتھ کھڑے ہونے والی جماعت ہے، اس لیے اگر آئین اور قانون کی بالادستی کی بات، وہ بھی جماعت اسلامی کرتی ہے، عوام کے حقوق کی بات، وہ بھی جماعت اسلامی، اگر یہاں پر ایک صحیح مینڈیٹ کے رسپیکٹ اور احترام کی بات، وہ بھی جماعت اسلامی۔ تو اپنے حق کے حصول کے لیے مجھے پوری امید ہے کہ پاکستانی عوام اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے 12 جولائی سے اس دھرنے کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ، خصوصاً صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام 13 جولائی سے اور آنورڈ پھر جو پالیسی ہوگی اور جو اسٹریٹجی ہوگی وہ پھر اس وقت کے ساتھ ساتھ اناؤنسمنٹ اس کا اعلان ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالکل آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں جب عوام نکلے سڑکوں پر تو ان کو وہ بجلی کا ٹیرف واپس لینا پڑا۔ عوام جب نکلتی ہے بڑی تعداد میں پیسفل طریقے سے، کوئی اس کے اندر وائلیشن اور رولز اور لاز کی وائلیشن نہ ہو، تو حکومت مجبور ہوتی ہے عوام کی آواز اور عوام کی مطالبات ماننے پر۔ حکومت IMF کو کہہ سکتی ہے کہ ہمارے عوام نہیں مان رہے، لوگ نہیں مان رہے، ہمارے لیے مسئلہ بن رہا ہے، وہ مجبور ہوں گے عوام کو حق دینے پر، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ شرط ایک ہے کہ عوام بڑی تعداد میں نکلیں اور وہ گھروں سے تھوڑی سی وقت کی قربانی دے، اپنے پیسے کی قربانی دے، اپنے وقت کی قربانی دے، ضرور اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اور آپ نے دنیا میں دیکھا کئی ایسے ممالک ابھی ریسنٹلی جہاں پر فوج نے ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی، لیکن عوام جب سڑکوں پر نکلے تو ان کو واپس ہونا پڑا، اس کا یقیناً نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ۔ چھوٹا سا سوال ہے کہ جماعت اسلامی سے پہلے بھی اسلام آباد اور دیگر جگہوں پر بڑے بڑے احتجاج کیے ہیں، لوگ بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں۔ ابھی جس طرح مہنگائی کا اور جس طرح بجلی کا آپ نے بتایا، سر آپ وہاں پہ احتجاج کریں گے، ایک تو یہ بتائیے گا کہ وہ دورانیہ کتنا ہوگا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ وہ بلوں میں کمی ہوگی اس کے بعد واپس آئیں گے یا پہلے ہی واپس آئیں گے؟ دیکھیں، آپ کو جماعت اسلامی کی تاریخ کا پتہ ہے۔ جماعت اسلامی جب نکلتی ہے میدان میں ایک ایجنڈا لے کے، تو اس سے واپسی یعنی اس ایجنڈے سے، اس مطالبے سے واپسی نہیں ہوتی، وہ مطالبہ ہمارا جاری رہے گا۔ اب کب تک بیٹھیں گے، میں نے عرض کیا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری قیادت جو ہے اس کے بارے میں پھر فیصلہ ہوگا، اسٹریٹجیز کے حوالے سے، حکمت عملی کے حوالے سے، لیکن ہم اس پورے سٹرگل کو کسی اور وجہ سے وڈرا نہیں کریں گے۔ میں نے شروع میں آپ کو ایک بات عرض کی کہ کوئی اور ایجنڈا ہے ہی نہیں سوائے اسی ایجنڈے کے۔ وہاں سے وڈرال اور وہاں سے واپسی یا اس پورے سٹرگل کو وائنڈ اپ کرنا ایک صورت میں ہوگا، اور سٹرگل کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہے کہ عوام کو ان کا حق ملے۔ کیا ایک اور میں پوچھوں گا کہ جیسے اس وقت وہ حالات نہیں ہیں جس طرح پہلے تھے، ابھی میں کہوں گا کہ سیاست بھی ڈر گئی ہے، صاحب وہ کیا عدالت بھی ڈر گئی ہے، وکالت بھی ڈر گئی ہے۔ اس جبر کے ماحول میں کیا وہاں دھرنے سے ایک تجربہ پہلے بھی گزرا ہے دھرنوں والا، اس ماحول میں کیا وہاں یہ اسٹریس برداشت ہو سکے گا؟ میں نے عرض کیا کہ یہ تو سوچنے والوں کو سوچنا چاہیے، جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، اقتدار ہیں، جو پاورفل لوگ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں جب عوام سڑکوں پر ہوں گے۔ آپ کی جو معیشت آلریڈی گری ہوئی ہے اور آلریڈی مسئلہ ہے، اس کو مزید خرابی آپ کب تک برداشت کریں گے؟ یہ سوال تو ان سے پوچھنا چاہیے جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے، جو اصل اقتدار کے مالک ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ پہلے اس سے کہ لوگ سڑکوں پر نکلے اور اس نکلنے سے اور معیشت خراب ہو اور حالات خراب ہو، کیوں نہ آپ ایسا اقدامات اٹھائے جس میں آپ لوگوں کو ریلیف دیں، اور بیسک ریلیف یہ جو مہنگائی اور یہ جو ٹیرفز کے مسائل ہے اس میں ریلیف دے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس اشرافیہ کے مراعات کو واپس لے لے، آپ کرپشن کے دروازوں کو بند کر دے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے بتائی وہ یہ ہے کہ عوام کا اعتماد نہیں ہے۔ عوام کا اعتماد تب ہوگا جب آپ اس آئین اور قانون کے مطابق مینڈیٹ ٹرانسفر کر دے، لوگوں کو اعتماد کر دے۔ جماعت اسلامی اس حوالے سے بھی اپنی خدمات پیش کر چکی ہے پہلے بھی۔ جماعت اسلامی ایسی تنظیم ہے جس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، لوگوں کو بٹھا سکتے ہیں، لوگ ان کی دعوت پر آتے ہیں، لیکن اس کا آغاز تو حکمران طبقے نے کرنا ہوگا کچھ انیشل اقدامات سے۔ آپ نے کسی اور پارٹی کو بھی اس طرح دعوت دی ہے کہ آپ کے ساتھ ملیں اس دھرنے میں؟ تاجروں کے ساتھ ایک بہت
منظم میٹنگ ہوئی ہے منصورہ میں، جو بہت بڑی تاجروں کی کمیونٹی ہے. آج نعیم الرحمان صاحب ملتان میں ہیں، مختلف طبقات کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، اور ہر سیاسی پارٹی کو، ہماری ان کے کارکنان کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ یہ جو مسائل آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اگر اس کا حل مطلوب ہے تو عوام کے ساتھ، عوام کی صفوں میں کھڑے ہو جائے اور ہمارے اس دھرنے میں شرکت کریں.